الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین حضرات، 22 مئی بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں آیت نمبر 3 میں ایک لفظ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پر متمکن ہوا، اور یدبر الامر، پھر ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ بولیے ہر کام کی۔ اب وہ تدبیر کیا ہے جس سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور چلانے والا صرف اللہ ہے۔ بولیے جی، چلانے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا اور نہ کوئی چلا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ هو الذی، وہ کون سی تدبیریں ہیں، یہ تدبیر سنیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں، ضیاء، سورج کو بنایا روشن، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا نور۔ بولیے چاند کو بنایا نور۔ اصل میں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس کی روشنی اپنی ہو، اور نور اس کو کہتے ہیں، چاند کو نور اس لیے کہا گیا کہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے لیتا ہے۔ اور یہ سورج سے، اور ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو بہت تیز ہو، واضح ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو مدھم ہو، ہلکی ہو، اور باعث سکون ہو۔ تو چاند کی روشنی بھی سب کے سامنے ہے، اور سورج کی روشنی بھی سب کے سامنے۔ بولیے نا بھائی، سورج کا نور روشنی بھی سب کے سامنے ہے، اور چاند کا نور بھی سب سے سامنے ہے۔ فرمایا کہ وقدرہ منازل، اور مقرر کی ہیں اس کے لیے منزلیں، یعنی چاند کی بھی منزلیں ہیں، اور بولیے سورج کی بھی۔ چاند جب شروع سے نکلتا ہے تو ہلال کہتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ جب 14ویں رات کو پہنچتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اور وہ آخر میں بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کی روزانہ ایک منزل ہوتی ہے، اور تقریباً چاند جو ہے اپنی گردش کے زمین کے ارد گرد جو گردش ہے، اس کو 27 دن 7 گھنٹوں اور 43 منٹوں میں طے کرتا ہے۔ چنانچہ پھر 1-2 دن لگ جاتے ہیں سورج سے روشنی لینے میں، تو کبھی مہینہ 29 دن کا ہو جاتا ہے، اور کبھی بولا تو کرو۔ تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی تدبیریں دیکھو، چاند تمہارے سامنے ہے، اور بولیے سورج بھی تمہارے سامنے ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی جوڑا ہوا ہے، سورج سے بھی جوڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ چاند کی اپنی منزلیں ہیں، تو چاند کی ایک منزل جو ہے وہ مہینے میں مکمل ہوتی ہے، تو چاند کی ہیں 12 منزلیں، اور سورج کی، معافی چاہتا ہوں، سورج کی کتنی منزلیں ہیں جی؟ 12 مہینے، اور جب آخری منزل پوری ہوتی ہے تو سال بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہیں شمسی مہینے، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی ہیں، اور انگریزی جس کو آپ کہتے ہیں یہ شمسی ہیں، اور وہ جو جیٹھ ہے، ہاڑ ہے، ساون ہے،
بادو ہے یہ بھی شمسی ہے، اور قمری چاند کے مہینے کون سے ہیں؟ محرم الحرام، ٹھیک ہے، آگے سفر آ گیا، آگے ربیع الاول آ گیا، آگے پھر ربیع الثانی آ گیا، آگے جمادی الاولیٰ آ گیا، جمادی الاخری آ گیا، اور آگے پھر رجب آ گیا، شعبان آ گیا، رمضان آ گیا، شوال آ گیا، ذیقعدہ آ گیا، اور ذی الحجہ آ گیا۔ تو ہمیں انگریزی ناموں کے مہینوں کے نام تو معلوم ہے، مگر اسلامی مہینوں کے نام یاد ہے؟ تو یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ اسلامی شوال، بولیے ذرا۔ اب آپ ہماری عبادتوں پہ غور کریں، ہم جو روزے رکھیں گے تو چاند دیکھ کر، بولیے چاند ہے، چاند کی تاریخ کا، اور وہ جو ہم عید کریں گے تو یکم شوال کا چاند دیکھ کر، اور ہم حج پڑھیں گے 9 ذی الحجہ کو، تو وہ بھی چاند کے حساب سے ہے، مگر ہم روزہ کھولیں گے سورج کے غروب ہونے سے، بولو نا یار، سورج کے، اور تسی میری قربانی ویکھو، میں اثر دا ارادہ کر رہا بھی ہن روٹی کھاواں، پر پھر کیا اے پڑھ لے او تفسیر پڑھ لے، اے پڑھ لے، اور بھوک نال ہن میرے کو بولیا نہیں جا رہا۔ تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا زور آپ بھی لگا لیں، آپ کا بھی قرآن کی تفسیر میں بولنا ہو جائے گا نا، کچھ تفسیر میں کر لیتا ہوں، کچھ تفسیر آپ فرما لیں، آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا، حصہ بقدر جسا، تو جتنے آپ زیادہ ہے اتنی آپ کی آواز بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ عرض کر رہا تھا ہم روزہ کھولیں گے سورج کے اعتبار سے، تو ہم سورج کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور بولیے چاند کے ساتھ بھی، تو وقدرہ منازل، اور بھی بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ یاسین میں بھی آیا ہے، سورہ رحمان میں بھی آیا ہے، بہرحال وقدرہ منازل، اور ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہے، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی، تم جان لو گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب، تو سارا حساب کتاب سالوں کا یہ سورج پر ہے، اور مہینوں کا چاند پر ہے، بولیے مہینوں کا چاند پر ہے۔ تو ما خلق اللہ، کہو سبحان اللہ، ما خلق اللہ ذالک، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے، یعنی یہ جو سب کچھ پیدا کیا ہے نا، یہ اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، الا بالحق، یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بولو جی جو، اچھا آگے آئیے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک گردش لیل و نہار میں، اور وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں اس میں اس قوم کے لیے جو متقی ہے، بولو جو متقی ہے۔ اب دیکھیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج پہلے آیا ہو چاند سے، یا ایسے نہ سمجھو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو سورج آ گیا ہو، بولو، اور چاند دن کو آ گیا ہو، نہیں ہے نا۔ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے ٹائم دن آ جائے، اگو بول دیتے جاؤ نا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن کے ٹائم رات آ جائے، تو اللہ کہتا ہے سورج اپنے وقت پر، چاند اپنے وقت پر، دن اپنے وقت پر، اور بولو رات اپنے وقت پر ہے، اس میں نشانیاں ہیں علم والی قوم کے لیے، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو متقی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قدرت سمجھنی ہے تو چاند سے سمجھ لو، سورج سے سمجھ لو، دن رات کے آنے جانے سے سمجھ لو، میں وہ خدا ہوں جو تمہیں ہر چیز سے سمجھ آ جاؤں گا، سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اچھا جی، ان الذین، اب لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی،
آپ تھوڑا سا بولیں کتنی قسمیں ہو گئی؟ اور یہ دونوں آپ کو نشیرہ فرقہ سے مل جائیں گی. عقیدے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، عمل کے لحاظ سے. عقیدے کے لحاظ سے دو قسمیں ہو گئی. نمبر ایک، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، جو امید نہیں رکھتے ہم سے، ان کی زندگی میں یہ پلاننگ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ظلم سے روکے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں خیانت سے روکے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جھوٹ سے روکے گی، بدماشی سے روکے گی؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. بولیے، اللہ کی بارگاہ میں. اور جو آدمی یہ چادر بھی اتار دے اور اس عقیدے کو ختم کر دے کہ میں نے نہیں اللہ سے ملنا، اس کو یہ یقین نہ ہو، تو پھر اس سے معاشرہ بھرا پڑا ہے. بولو، اس سے معاشرہ بھرا پڑا ہے کہ ایک بیٹا اٹھا ہے اور اس نے گن پکڑ کے ماں کو بھی گولی ماری ہے، باپ کو بھی گولی ماری ہے، اپنی بہن کو بھی گولی ماری ہے، بھانجے کو بھی گولی ماری ہے، اور وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا. اور پوچھا بھی کیوں مارا؟ وہ کہتا جی میں گیم کھیل رہا تھا، اس گیم کا مجھ پر ایسے اثر ہوا کہ مجھے لگا کہ میرے ماں باپ مجھے مارنے لگے ہیں، تو میں نے اٹھ کے ان کو مار دیا. اب وہ ساری تحقیق ہوئی، کوئی ماں باپ سے اختلاف بھی نہیں اور کوئی کسی قسم کا جھگڑا بھی، لینے دینے کی بحث بھی نہیں، سارا وارث ہی وہ ہے اور کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے. اس نے مار دیا. تو میرے بھائیوں جا کے دیکھ لو، قتل ایک فیشن بنتا جا رہا ہے پاکستان میں. بات بات پہ قتل ہو رہا ہے، بات بات پہ قتل ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی پیشی کا خوف ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اچھا جی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ خوش و خرم ہے دنیاوی زندگی سے، یعنی دنیا کی زندگی پر راضی ہے. بولیے، دنیا کی زندگی پر راضی ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. ایک ہوتا ہے راضی ہونا، آپ کسی کے کہنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اندر کا اطمینان. اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا کے پجاری ہیں نا، یہ دنیا پر راضی بھی ہو چکے ہیں اور مطمئن ہیں. ہاں، اگر دنیا ہاتھ سے چلی جائے پھر رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. بولو، رات کی نیندیں، کہ 4.5 سال تک ہمارے یہ حکمران در بدر کی خاک چھانتے رہے ہیں، اور اب وہ دوسرا بیلی روز جلسے کر رہا ہے، اب اس کو چین ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کرسی آ جائے، یہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں. تو دنیا کی زندگی پر راضی ہے اور مطمئن ہو چکے ہیں. والذین هم عن آیاتنا والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی ہیں وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو چکے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سورج جتنا مرضی چڑھ جائے آخر غروب، چاند چاہے جتنا مرضی چاندنی بکھیرے آخر ڈوبنا پڑے گا. او ظالمو، جب دن نہ رہا، رات نہ رہی، سورج کی جوانی نہ رہی، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم نے بھی ڈوبنا ہے اور قبر کے پتال میں، اور اللہ کو پائی پائی کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے. اچھا جی، اب دوسرا طبقہ آ گیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کون سے کرتے ہیں؟ اچھے نیک اعمال کرتے ہیں جی. یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچائے گا انہیں ان کا رب منزل مقصود تک ان کے ایمان کی وجہ سے. منزل مقصود کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار فی جنات النعیم. یہ ہماری اصل منزل ہے، جنت میں پہنچنا. پر اس کی پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا ایک گراؤنڈ کی مانند ہے اور ہمارا شیطانی قوتوں سے میچ ہے. بولو جی، ہمارا شیطانی قوتوں سے میچ ہے، اور ہمارا جو ہے نا بیڈ جس سے ہم نے کھیلنا ہے اور دنیا کی ہر گندگی کو اڑانا ہے،
وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور گیند بال سمجھ لیں آپ، ہر نیکی بال ہے، اور ہم نے اب اس سے کون سی ٹرافی حاصل کرنی ہے، وہ کون سا کیا ورلڈ کپ لینا ہے، وہ ہے اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا، اور جنت میں پہنچنا۔ بولیے جنت میں۔ تو اب جب بھی نیکی کرتے ہیں تو سمجھ لیں شیطان کی وکٹ گر گئی۔ بولو جی شیطان کی وکٹ ہے۔ اور اگر صبح سے لے کر شام تک ہم کوئی گناہ نہ کرے تو سمجھ لو روزانہ میچ جیت کے سو رہے ہیں۔ بولیے جی روزانہ کا میچ جیت کے سو رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں وہاں پہنچاؤں گا تجری من تحتہم الانہار، جہاں نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور فی جنات النعیم، اور وہ بڑے خوش خرم ہوں گے ان باغوں میں۔ دعواہم، کہو سبحان اللہ۔ اب یہ آخری بات ہے، آخری درس، آج کے درس کی آخری آیت۔ دعواہم، جنت کو دیکھ کر ان کی صدا یہ ہوگی، دعواہم فیہا، اس میں ان کی صدا، ان کے دعوے، ان کے نعرے کیا ہوں گے؟ سبحانک اللہم، سبحان اللہ۔ اور تو کیا چڑھو سبحان اللہ، گالی اے آ گئی ہے۔ پہلے ترجمہ پورا کر لوں، پھر دو حدیثیں سنا کے، ایک آیت سنا کے۔ سبحانک اللہم، ان کی صدا یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ، بولو جی اللہ تو پاک ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جنت میں ذکر باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ جو ابھی آپ نے کہا نا سبحان اللہ، یہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اور کیوں ہوگا؟ جب بھی آپ اہل جنت کو جنت میں کھانے کی ضرورت ہوگی یا کوئی چیز چاہیے ہوگی تو یہ نہیں کہیں گے روٹی لے آؤ، سالن لے آؤ، پانی لے آ، اتنے تو بندہ کھاندے کھاندے نال ہضم کر لینا ہر شے، گھر والے کو منگ منگ کے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو بھی اس نے کھانا ہوگا یہ کہے گا سبحان اللہ۔ تو 70,000 دسترخوان لگ جائے گا، ہر دسترخوان پر 70,000 کھانے ہوں گے، اور کھانے تک چل کے نہیں جانا پڑے گا، جس کا ارادہ کرے گا وہ سامنے ہوگا۔ نہیں تھوڑا کھان تے موڑ ہی کوئی نہیں ہے، تسی آندے ہو نشہرے والی سکی روٹی چنگی ہے، یہ مولوی سانو کتنے لے گئے، پر جانا اتھے ہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ پھر ذرا کہہ دے آمین، ثم آمین۔ تو یہ جو کہیں گے، جو چاہیے ہوگا تو دل زبان سے کیا بولیں گے؟ سبحانک اللہم، وہ سب کچھ حاضر ہو جائے گا۔ اور جس کو کھائیں گے نا، مثلا آپ جنت میں سیب کھائیں گے تو وہ جو سیب ہوگا نا اس کا پہلی بار ذائقہ اور ہوگا، اور بولیے دوسری بار ذائقہ اور ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے متشابہن، شکلیں ملتی جلتی ہوں گی۔ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ شکلیں ان کی ملتی جلتی ہوں گی۔ آپ مثال لگا لیں، وہاں 72 حوریں ہوں گی، انہوں نے بھی 2 لتاں ہی ہونیاں نے، وہ کوئی 3 لتاں والیاں اور 4 اکھاں والیاں، بولو تو صحیح نا، نہیں ہوگی، انہی جیسی ہوں گی، جو باڈی پارٹس ان کے ہیں وہی ان کے ہوں گے، مگر ہر حور سے ملنے کی لذت علیحدہ ہوگی، اور جو ایک بار ملے گی لذت وہ دوبارہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پر میں آپ کو نا ایک حدیث سناتا ہوں، قرآن میں ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث سنیے جی، یقول اللہ عز وجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ فرما رہا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے کبھی سنا نہیں ہے، اور فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو یہ جو سبحانک اللہم ہے نا، اس پر ایک حدیث سنیں،
ان اہل الجنت، سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ان اہل الجنت، کہ بے شک جو جنتی ہے نا، یاکلون فیہا، اس میں جنت میں کھائیں گے بھی صحیح، اور وہ یشربون، اور پیئیں گے بھی صحیح، پر ولا یتفلون، مگر تھوکیں گے نہیں۔ بولو تھوکیں گے نہیں، سمجھو جنت اچھی بیٹھے ہو، وہاں تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا یبولون، اور وہاں پیشاب کرنے کی ضرورت بھی، ولا یتغوطون، اور وہاں پخانہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، بلکہ پخانے والا سسٹم ہی بند ہو جانا ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ جو پخانے والا دبر کا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت ہے اور یہاں اس کی بڑی خطرناک ضرورت ہے۔ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے علاقے کا ایک ذمہ دار تھا اور اس کو غصے میں گالیاں دینے کی بڑی عادت تھی، فوت ہو گیا بیچارہ۔ وہ یہ جو کیا اس کو کموڈ کہتے ہیں، کموڈ، اور کرسی جس پہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، کموڈ، اس پر وہ جو بیٹھا تو اس کا وزن زیادہ تھا، وہ نیچے سے کہیں وہ ٹوٹا ہوا تھا، ان جو پہی نہ چونڈی تو اندر گالا کھڑے نوکرانو ماما بھیڑا دیا نگیا، اور میں باہر ملن آیا سی، میں کیا چوری صاحب خیر ہے، اندر بھی گالا کھڑن تو باغ نہیں آتے ہو؟ کہنا شاہ جی دس بھی جنت کمپاؤنڈ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ میں کیا کیوں؟ کہنا جی کموڈ اتنے ہویا تو میں تو مر گیا تھا تے، پھر تو کوئی فائدہ۔ میں کیا اتنے تیرا پچھلا سسٹم ہی نہیں ہوئے گا، تو موج مار، کہنے لگیا سبحان اللہ۔ تو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اچھا جی، ولا یبولون، بولیے بھائی وہاں پیشاب کرنے کا ضرورت ہے؟ تو اتنا جو کھائیں گے مولویوں سے بھی زیادہ آپ لوگ وہاں سب انشاءاللہ، تو ہضم کیسے ہوگا؟ فرمایا ولا یتغوطون ولا یمتخطرن، کہ بس ایک ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا جس کی خوشبو مشک کستوری سے بھی زیادہ ہوگی، اس پسینے اور ڈکار سے سب کچھ اگو پھر کھانا شروع کر دو۔ تو فرمایا قالو فما بال الطعام، ذرا کہو سبحان اللہ۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر تسبیح خود بخود جاری ہو جائے گی۔ قال جشاء ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتوحید کما یلہمون النفس، فرمایا وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ان کی زبان پر ایسے جاری ہوں گے جیسے انسان کو سانس جاری ہے۔ اچھا جی، سمجھ لیں آپ جنت میں ہے تو جنت میں نعرہ کیا ہوگا؟ ایڈے ہولی نال تے تانوں چٹنی بھی نہیں لبنی بھئی، ہر شے کھانی ہے تو کی کہنا ہے؟ یہ ہوگا نعرہ۔ اچھا آگے سنیے، وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت دعا سلام ہوگا۔ بولیے جی دعا کیا ہوگا؟ اس پر آپ کو مزیدار بات بتاؤں، قرآن میں ہے کہ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ وہ جنت کے جو نوکر ہوں گے نا، وہ جو خازن ہوں گے، وہ جنت کے جو دروغے ہوں گے، وہ جنتیوں کو سلام کہیں گے۔ اب یہ دروغے سلام کر رہے ہیں، اور فرشتے کیا کریں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اس صبر کے بدلے میں جو دنیا میں کر کے آئے ہو، فنعم عقبی الدار، آج بھائی تمہارے بڑے سوڑے درجے ہو گئے ہیں۔ اور بات بتاؤں، یہ خازن بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم، پھر اللہ خود جنتیوں کو سلام فرمائے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کوئی غصے کی بات نہیں ہوگی، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہوگی، کوئی گالی نہیں ہوگی، الا سلاما سلاما، سلام ہی سلام، سلام ہی سلام، سلام ہی سلام ہے۔ وآخر دعواہم،
اور ان کی آخری جو پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین، آغاز سلام سے کریں گے اور اینڈ الحمدللہ رب العالمین پہ کریں گے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارت المجلس کی ایک دعا بتائی ہے۔ بولیے کفارت کہ آپ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں کوئی ایسی بات ہو جائے جو نامناسب ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجلس سے اٹھو تو یہ پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک و اتوب الیک، تو تمہارے مجلس کی ہر گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر مجلس کے ختم پر یہ پڑھ لیں تو تب بھی اللہ معافی فرما دے گا۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری دعائیں امت کو بتائی ہیں، تو امت کو چاہیے کہ ایک دعا یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جب مجلس ختم ہو تو کیا پڑھے؟ سبحان اللہ اور سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو انشاءاللہ یہ مجلس کفارہ ہو جائے گی، یہ دعا کفارۃ المجلس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کلپ بنانا ہے، دوبارہ کرو۔